میر بابر علی انیس مشہور مرثیہ گو کی 3 رباعیاں آپ کی کتاب بہارستان اردو کے صفحہ نمبر 214 دیٹ مینس 214 پر ہے۔ ان رباعیات مع تشریح ہم حاضر ہیں، یعنی تشریح کے ساتھ ہم حاضر ہیں، تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مضمون اردو، عنوان رباعیات انیس یعنی میر بابر علی انیس کی، حالانکہ مرثیہ گو ہے لیکن انہوں نے رباعیاں بھی کہی ہیں۔ یہ آپ کی بک پہ ہے، پیج نمبر ہے 2122 215 21 up to 216 یعنی زٕ تہٕ شُرہَس تانۍ، 2 پٮ۪ٹھ 2 تانۍ۔ آز چھُ 2 جُلائی 2021۔ سکول چھُ سون گرلز ہائر سیکنڈری سکول ماگام۔ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ اَمِکۍ یِم الفاظ معنی چھِ، یعنی کہ یِم ہاڈ ورڈز چھِ، فرہنگ چھُ آسان یہ، انگلشس منٛز چھِ گلاسری۔ الفاظ معنی: فروتنی، فروتنی چھُ کہ وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، فروتنی گو عاجزی یا مسکینی، تہی مغز گو بے وقوف یا احمق، ثنا گو تعریف یا مدح، ظرف گو برتن، افزون گو زیادہ، لحد گو قبر، انیس گو دوست یا ہمدم۔ پیج نمبر 215 پٮ۪ٹھ چھِ توضیحاتس منٛز یِم اَتھ وضاحت کران کہ جو لوگ اچھا دماغ اور اعلیٰ قابلیت نہیں رکھتے وہ خود میاں مٹھو بنتے ہیں۔ ان کو میر انیس نے خالی برتن سے مشابہ کیا ہے، یعنی تم چھ تم کمپیئر کرمت خالی جو ایمپٹی ویسل میکس مچ نوائز، ہم عام طور پر بولتے ہیں خالی بانہ چھو زیادہ یا خالی نوٹ چھو زیادہ وزان، تو خالی برتن سے آواز نکلتی ہے، جبکہ برتن بھرا پورا ہو تو بجا بجا کر بھی وہ آواز نہیں دیتا۔ تو کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت دینے کی صنعت کو تشبیہ کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ دونوں چیزوں میں مشابہت دینے کے لیے یکسانیت کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہونا چاہیے، جیسے خالی برتن کو تہیہ مغز، یعنی کہ ونان کٲنٛسہِ ژےٚ چھی خالی دماغ چھی خالی، تو انسان کے اسی طرح آگوش لحد بھی تشبیہ ہے۔ تشبیہ آپ کو پتہ ہے، استعارہ آپ کو پتہ ہے، کنایہ آپ کو پتہ ہے، سملی میٹافور۔ تو آخری رباعی یس چھ آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوے گا انیس، تو ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ ات منٛز چھُ آخری رباعی میں انیس 2 معنوں میں استعمال کیا گیا۔ اکھ انیس گو میر بابر علی کا تخلص، بیاکھ گو رفیق، ساتھی، دوست، یعنی تنہائی میں کون ہوے گا انیس، تنہائی منٛز کُنہِ رسمہِ منٛز، تتھ قبرِ ہندس کُنہِ رسمہِ منٛز کُس ٲسی دوست۔ تو ہم یہاں سٹارٹ کریں گے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، یہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رتبہ جسے خدا دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں اس رباعی میں؟ اس رباعی میں انیس فرماتے ہیں کہ اللہ جس شخص کو اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے، اعلیٰ رتبہ دیتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہیں یا حلیمی، اور جو احمق و بے وقوف لوگ ہوتے ہیں انہیں اگر تھوڑا سا بھی رتبہ ملتا ہے وہ اپنی تعریف میں قصیدے پڑھنے یعنی اپنی مدح سرائی کرتے ہیں، اپنی تعریف خود کرتے ہیں، جس طرح خالی برتن سے زیادہ آواز آتی ہے۔ جس کو اللہ نے دنیا میں رتبہ دیا ہے وہ شخص اپنے دل میں انکساری اور فروتنی رکھتا ہے، جس کا بیجا خالی ہو تو وہ لوگ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، اپنی ثنا خوانی خود کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا خالی برتن ٹکرانے سے آواز پیدا کرتے ہیں، جبکہ بھرے ہوئے برتن ایسا نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ یہاں ظرف کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی برتن کا ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور ایک معنی حوصلے کا ہے۔ اس معنی کا پہلے ہم فلائٹ موڈ پہ اس کو رکھیں گے تاکہ ہمیں یہ ڈسٹرب نہ کرے۔ تو جبکہ بھرے ہوئے برتن ایسا نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ یہاں ظرف کا استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی برتن کا جس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور ایک معنی حوصلے کا ہے۔ اس معنی کا استعمال بھی یہاں ممکن ہے۔ تو فروتنی ہو گیا عاجزی، انکساری، تہی مغز ہو گیا بے وقوف، احمق، ظرف ہو گیا برتن۔ تو
تو ایک اور تشریح ہے کہ رب العزت جس بندے کو دنیا میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، اگر وہ انسان اخلاقاً ادباً اچھا ہے تو اس کے دل میں قدرتی طور پر نرمی، عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک پھلدار درخت کی شاخیں زیادہ پھل و پھول لگنے سے نیچے جھکتی ہیں، اسی طرح ایک اعلیٰ خصلتاً انسان میں نرمی آ جاتی ہے، مگر دوسری طرف جب ایک احمق انسان کا رتبہ و مقام اونچا ہو جاتا ہے، وہ اپنی ہی شان و شوقت کے گیت گانے لگتا ہے۔ جس طرح ایک خالی برتن میں آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ پر اور بھرے ہوئے برتن میں کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ سیکنڈ رباعی ہے، یہاں دیکھیے آپ، ہاں یہاں ہے سیکنڈ رباعی۔ ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، جنت انعام کر کے دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ تو یہاں ہے افزوں ہو گیا زیادہ۔ تو اس رباعی میں کیا فرماتے ہیں میر بابر علی انیس کہ اللہ ماں باپ جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، اللہ اسے زیادہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، کہ تیرے غضب سے زیادہ طاقتور تیری رحمت ہے۔ اگر تو جنت دیتا ہے تو وہ انعام ہے ہمارے لیے، اگر تو دوزخ میں جلاتا ہے، یعنی اللہ اگر ہمیں دوزخ میں جلاتا ہے تو وہ بھی ان کا انصاف ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں باپ سے بھی زیادہ بندے سے شفقت و الفت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے۔ اللہ نیک کاموں پر جنت انعام کے طور پر دیتا ہے، جبکہ برے کاموں کے عوض میں، برے کاموں کے بدلے وہ جہنم دیتا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت و حقیقی عدالت و انصاف ہوگا۔ تو آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ، سوری یہاں ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے نا، ٹیک آف یہ ہے، اوکے، ہاں۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو اس رباعی میں کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو موت کے بعد قبر کی گود پہنچایا جائے گا، وہاں نہ تکیہ ہوگا نہ ہی بچھونا ہوگا، چاروں اطراف کیا ہوں گے، صرف مٹی ہی مٹی۔ وہ ہمارا کوئی ہمدم، کوئی ریلیٹیو، کوئی نیبر، کوئی اپنا سبلنگ، ماں باپ، کوئی ہمدم نہیں ہوگا، صرف ہم اور ہمارے جو ہے وہ ہماری جو قبر ہے اس کا گڈھا ہوگا۔ رباعی کے اشعار میں انیس نے ایک تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تشویش کے عالم میں فرماتے ہیں جب ہماری موت واقع ہو جائے گی تو قبر کی لحد میں رکھ کر جب دفنایا جائے گا تو قبر میں ہمارا کوئی ساتھی مددگار نہیں ہوگا، وہاں صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی، سونے کے لیے بچھونا اور نہ تکیہ ہوگا، وہاں صرف ہم اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو انیس کیا کہتے ہیں، حالانکہ انیس شاعر کا تخلص ہے، لیکن یہاں لغوی معنی، یعنی کہ ہیئر the literal meaning is used کیا in the sense of friend، یعنی کہ انیس چھُ اکھ معنی فرینڈ تہِ، ساتھی تہِ، مددگار تہِ، دوست تہِ، تو یعنی اے دوست قبر میں سوائے تنہائی کے کوئی ساتھی نہیں ہوگا، میں بے یارو مددگار قبر کے کونے میں پڑا رہوں گا، وہاں نہ کوئی آسائش ہوگی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ یہاں لکھنا ہے بے یارو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوسچنز ہیں، یہاں ہے کیا ہے، دنیا میں کون سے لوگ نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں؟ دوسرا ہے دوسری رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، ہے نا، یہاں دوسری رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو تیسرا کیا ہے، تیسرا ہے شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں، یعنی کہ ان کو ایکسپلین کریں، ان کی تشریح کریں۔ چوتھا ہے میر انیس کی شاعری کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے پہلا، فرسٹ ون، سیکنڈ ون، تھرڈ ون، فورتھ اینڈ لاسٹ ون، تو یہ چاروں ہم کریں گے۔ تو کیا کریں گے ہم پہلے یہاں دنیا میں کون لوگ نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں؟ دنیا میں وہی لوگ نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں جن کو اللہ نے عظیم اور بلند رتبے سے نوازا ہے، جنہیں رب العزت نے ایسا ظرف و قلب عطا کیا ہے، کوئی بھی مقام و مرتبہ، یہاں تک ایک گھاس کا تن کا ملنے پر بھی خالق و ارض و سما کی تعریفیں بجا لاتے ہیں، وہ اعلیٰ ہو کر بھی خود کو ادنا ہی سمجھتے ہیں۔ تو دوسری رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دوسری رباعی میں میر انیس فرماتے ہیں کہ اللہ ماں باپ جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اسے زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے،
ان کے غضب سے زیادہ طاقتور ان کی رحمت ہے، اگر وہ جنت دیتا ہے تو انعام ہے، اگر وہ دوزخ میں جلاتا ہے وہ بھی ان کا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں باپ سے بھی زیادہ رفیق شفیق ہے، ان کی رحمت ان کے غضب سے بڑی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ان کے نیک کاموں پر جنت عطا کرتا ہے، برے لوگوں کو ان کے برے کاموں کے عوض جہنم دے گا، یہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی کرم اور عدل ہوگا۔ شاعر کا حوالہ دے کر اشعار کی تشریح کریں تو آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکبر نہ جز خاک نہ تکیہ، بار بار آتا ہے، جز خاک نہ جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوے گا، نیز ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو یہ ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اس کی تشریح اوپر درج ہے۔ تو جب ہماری موت واقع ہو جائے گی تو قبر کی لحد میں رکھ کر جب دفنایا جائے گا، قبر میں ہمارا کوئی ساتھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی، نہ بچھونا ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، نہ میٹرس ہوگا، نہ بستر ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، نہ اچھی فرنیشنگ ہوگی، نہ اچھا فرنیچر ہوگا، وہاں صرف ہم ہوں گے، وہاں مٹی ہوگی، قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرا نے اس کی شاعری کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے، کیا ہے بچپن کے دنوں سے شاعر گوئی کی طرف رجحان تھا، شاعری میں کمال درجہ حاصل کیا، آپ اردو مرثیہ نگاری کا امام و پیشوا تصور کیے جاتے ہیں۔ شاعری کا آغاز صنف غزل سے کیا، لیکن جلد ہی اپنی محبوب صنف مرثیہ نگاری کو چن لیا، تو ہمیشہ واقعیت اور اصلیت کو مد نظر رکھا ہے، لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں آج تک ان کا دوجا ثانی پیدا نہیں ہو سکا۔ آپ کے کلام میں فصاحت اور سلاست ایک ہی ورڈ ہے۔ فصاحت ایکچولی فصا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے خوش بیانی، اور کیا بولیں گے، شستگی، خوش بیانی، خوش گفتاری، خوش کلامی، ٹھیک ہے نا۔ تو سلاست بھی ہو گیا، خوش گفتاری، خوش بیانی، خوش کلامی، اور سلاست ہو گیا سادہ ہونا، فصاحت ہو گیا کچھ، سلاست ہو گیا سادہ آسان ہونا، اور کیا بولیں گے، نرم ہونا، ملائم ہونا۔ عربی ورڈ ہے دونوں، عربی فصاحت بھی ہے، عربی سلاست بھی ہے۔ تو نازک خیالی اور سادگی ہے، یعنی آپ کے کلام میں فصاحت ہے، کیا ہے، خوش بیانی ہے، خوش گفتاری ہے، اور کیا ہے، خوش کلامی ہے۔ تو سلاست ہے یعنی سادگی ہے، آسان ہے، روانی ہے، نازک خیالی اور مرثیہ کے علاوہ رباعی کہنے میں بھی کمال درجہ حاصل تھا۔ آج ہمارا یہ ہو گیا پیج نمبر آپ کی بک کا 216 اور 226 تک آپ کی پوری بک ہم ودن ڈیز کمپلیٹ کریں گے، پھر آپ ریوائز کریں گے، ریویژن کریں گے، نظر ثانی دوڑائیں گے، یہ ہمارا سارا ہو گیا۔ تو باقی وسلام، خدا حافظ، پڑھیے لکھیے آگے بڑھیے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے ماں باپ کا غرور، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیے۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔